يا رجائي يا رجائي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 29ویں نمبر کی آیت پر بات چل رہی تھی. کل یوم ہوا فی شأن، کہ اس پروردگار عالم کی ایک عجیب شان ہے اور ہر دن ایک اس کی نئی شان ہے. اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی عظمت اور اس کا بلندی مرتبہ اور پھر اس کے فیصلے اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کام فوراً ہو جاتا ہے. نہ اس کو کسی فرشتوں کو بولنے کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی انسانوں کے، نہ جناتوں کے، نہ حیوانوں کے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کو حکومت دینا چاہے دے دیتا ہے، جس سے چھیننا چاہے چھین لیتا ہے، جس کو عزت دینا چاہے دے دیتا ہے اور جس کو ذلیل کرنا چاہے کر دیتا ہے. اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. آپ نے تاریخ پڑھی ہے 800 سالہ مسلمانوں کی حکومت. ایسے لوگ بھی آئے کہ جو حکومت کرتے ہوئے ان کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس دور کی بات کر رہا ہوں. اور ایسے لوگ بھی آئے کہ حکومت اور سلطنت کرتے ہوئے انہوں نے کبھی 1 روپیہ بیت المال کا نہیں کھایا اور ٹوپی سلا کر انہوں نے اپنے گھر کا گزارا کر لیا. اللہ نے عزتوں سے نواز دیا. اور ایسے بھی آ گئے کہ پورا ملک ہڑپ کر گئے. لیکن جب ملک چھینا اپنے والوں سے، دل میں کبھی کبھی یہ بات آتی ہے نا کہ یار ہم تو مسلمان ہیں، خدا ہمارا ہے تو ہمیں تو دینا چاہیے نا. اپنے والوں کو اپنا دیتا ہے. اب اپنے والوں سے اپنے نے واپس لیا کیوں؟ اس نے اس لیے واپس لیا کہ ہم اس کے شرائط پر نہیں اتر رہے ہیں.
ہم اس کے قانون، اس کے ضابطے اور اس کے اصول پر نہیں چل رہے ہیں۔ اس نے تو قرآن میں وعدہ کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے پاس پختہ اور مکمل ایمان ہے تو مجال نہیں ہے کہ تمہارے سر پر بیٹھ کر کوئی حکومت اور سلطنت کر سکے۔ تم ہی کو سر بلند رکھوں گا، تخت و تاج تمہارے پاس ہوگا، حکومت تمہارے پاس ہوگی، بادشاہت تمہارے پاس ہوگی، سلطنت کا تاج تمہارے سروں پر سجا ہوگا، اور ظالموں کو تغنی کا ناچ نچواؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ سائنس اتنے ترقی پر ہے کہ سورج تک جانے کی باتیں کر رہی ہے، لیکن کبھی ایسا دیکھا ہے کہ اس نے زندے سے مردے کو نکالا ہو اور مردے سے زندے کو نکال دیا ہو؟ تو اللہ کی شان ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا کیا نکلتا ہے؟ مردہ نکلتا ہے۔ اب انڈا مردہ ہے، اس سے زندہ مرغی نکلتی ہے۔ کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے۔ گرچہ انڈے کو کھانے کے لیے اس کو بھلے ویجیٹیبل بنا دیا ہو، جی بہرحال میرے اللہ کی شان ہے۔ اگر وہ چاہے تو وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، کہ کون ایسی دنیا کی طاقت ہے کہ انسان کو 300 سال تک سلا کر رکھے، بغیر کھلائے بغیر پلائے، اور اس کی نیند سے اس کو جاگنے نہ دے، اور 300 سال کے بعد اس کو صحیح سلامت اٹھائے؟ کوئی ہے دنیا کی طاقت ہے ایسی؟ اصحاب کہف کو وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، قرآن کہہ رہا ہے 309 سال تک۔ کس کو کہتے ہیں بھائی 300 سال؟ 3 سال نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 ہفتے نہیں، 3 دن نہیں، 309 سال تک اللہ نے سلا کر رکھا ہے، اور اس کے بعد اٹھایا، صحیح سلامت اٹھے۔ ان کا بال بھی بیکا نہیں ہے، انہیں خود کو ہی پتہ نہیں ہے بھئی سوئے تھے، رات تھی، دن ہو گیا، اٹھے تو کہا ایک رات میں اٹھ گئے ہم لوگ۔ کوئی کہتا ہے یار زیادہ سوئے ہم، کچھ 2 دن سوئے، 3 دن سوئے، تو کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ پکڑا گئے کہاں؟ کہیں تو 300 سال پرانے سکے لے کر بازار میں آ گئے، تو ان کے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگ گیا ہے نا، وہاں پکڑا گئے کہ بھئی ایسا لگا 300 سال پہلے کے سکے تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ جب خرید تو بازار دیکھا تو پورا بازار بدلا ہوا، جب ہم سوئے تھے، جب ہم آئے تھے اس وقت تو ماحول الگ تھا، آج ماحول سارا الگ ہے۔ تو سورہ کہف کے اندر پوری تفسیر ان کی ہے۔ تو کون ہے ایسا جو 300 سال تک مسلسل انہیں سلا کر رکھے اور ان کی حفاظت بھی کرے، بغیر کھائے بغیر پیے بغیر اٹھے سانس لے رہے ہیں اور جی سوئے ہوئے آرام سے؟ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی یہ قدرت نہیں ہے۔ سارے قلوب، سارے دنیا کے قلوب پر میرے اللہ کی حکومت اور سلطنت ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اللہ نے فرمایا تم اگر کسی کے دلوں کو ملانا چاہو، اللہ نہ چاہے سارے دنیا کی سلطنت حکومت ڈال کر دو، کسی کا دل تم نہیں ملا سکتے۔ لیکن ایک تھا بہادر جو نعوذ باللہ من ذالک خاتمہ کرنے جا رہا تھا، اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ ادھر مکۃ المکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ کے پاس 100 اونٹ انعام میں لے کر کھڑے ہیں کہ عمر جا رہا ہے اور آج اسلام کا خاتمہ کر کے آئے گا، اور عمر ہی کے اندر طاقت ہے۔ سارے عرب کا سب سے بڑا بہادر اگر کوئی ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ وہ جا رہا ہے اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک گردن لینے کے لیے۔ لیکن کیا ہو گیا؟ جب گیا تو راستے ہی میں پتہ چلا، لیکن ایک دن پہلے کی میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، تہجد کی دعا تھی، اللہم ایید الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن ہشام، یا اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما یا تو عمر بن خطاب سے یا عمر بن ہشام سے، یعنی ابو جہل سے، دونوں میں سے کسی سے اسلام کو طاقت دے دے، اور آج کی دعا اللہ نے قبول فرما لی تھی۔
اور قبولیت کا اظہار اس طریقے سے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام میں پتہ چلا کہ عمر ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو یقین تھا کہ میں نے رات میں اللہ سے بھیک مانگی ہے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت فرمایا کرتی تھی کہ سارے صحابہ اللہ کے رسول کے مرید ہیں اور عمر بن خطاب اللہ کے رسول کی مراد ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے مانگ کر لیا ہوا ہے۔ اس لیے تو جب شہید ہوئے، ابھی روح نکلنے سے پہلے انہوں نے پیغام بھیجا حضرت عائشہ کے پاس کہ میں نے زندگی میں عمر نے کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگی ہے، لیکن ایک بھیک مانگ رہا ہوں، ماں عائشہ سے جا کر کہو کہ جو جگہ روزے میں آپ نے اپنے لیے رکھی ہے اگر وہ جگہ دے دو تو عمر کی بھیک ہے۔ کون دے گا بھائی دنیا میں؟ نہ وہ نبی آنا ہے، نہ وہ گنبد خضرا بننا ہے، نہ وہ جگہ ملنی ہے۔ اتنی قیمتی چیز کون دے گا کہ اللہ کے رسول کے گود میں سونے کے لیے کون دے گا؟ ماں عائشہ کا جگر کہو، قربان جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی کہ جیسے پیغام پہنچا تو صحابی گئے اور واپس آئے تو انہیں اشارہ کیا کہ جیسا سوئے ہوئے تھے حضرت عمر، خون سب نکل چکا تھا بدن سے، رگیں کٹ چکی تھی۔ حضرت عائشہ کا پیغام مجھے سوئے سوئے مت سلاؤ بلکہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو، اشارے سے کہا میں عائشہ کا پیغام ہے، حضرت عائشہ کا پیغام ہے، میں سوئے سوئے نہیں سن سکتا۔ اٹھا کر بٹھایا گیا، کہا کیا کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ؟ حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ عمر تجھے نہ کہتے ہوئے اس لیے شرم آتی ہے کہ تو اللہ کے رسول کی مراد ہے، میں نے اللہ کے رسول سے رو رو کر تجھے مانگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، اللہ سے مانگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے شرم آتی ہے تجھے نہ کہتے ہوئے۔ حضرت عمر نے سوچا میں امیر المؤمنین ہوں، لوگوں کو یوں لگے گا کہ عمر نے اپنی طاقت سے اپنے زور کے بل بوتے پر وہ جگہ حضرت عائشہ کی جو تھی وہ ہڑپ کر لیا ہے، اس لیے حضرت عمر نے وصیت فرمائی جب میں بول نہ سکوں، میں جنازہ میرا تیار ہو جائے تو دروازے سے باہر رکھ دینا، اور اس وقت میں حضرت عائشہ سے اجازت لینا، اگر اس وقت حضرت عائشہ اجازت دے تو اندر لے جانا، ورنہ مجھے عام جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ انصاف تھا، دنیا کو جس نے انصاف سکھایا تھا۔ وہ عمر جب جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، گردن جھکی ہوئی تھی، چلنے کا انداز الگ تھا، پہلے تو کچھ انداز الگ تھا، آج صحابہ نے دیکھا کہ چلنے کا انداز تو اس کا کچھ الگ نظر آ رہا ہے، لیکن تلوار ہے ہاتھ میں، صحابہ سہمے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، اللہ کے رسول سے بار بار کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے اور ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے، اور پتہ چل گیا تھا ادھر مکہ میں 100 اونٹ انعام میں لے کر کھڑے ہیں، ابو جہل، ولید، عتبہ، عقبہ، شیبہ، عبداللہ بن ابی بن سلول، سارے منافقوں کا ٹولہ جمع ہوا ہے، سب کھڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اطمینان سے کہا میرے لاڈلو آنے دو اس کو، اگر وہ اچھے ارادے سے آتا ہے تو کوئی بات نہیں، اور اگر وہ غلط ارادے سے آتا ہے آج محمد الرسول اللہ کی تلوار اس کی گردن کی خبر لے گی۔ معاملہ اور گرم ہو گیا، صحابہ تو اور سہم گئے، یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کو یقین تھا نا میں نے اللہ سے بھیک مانگی ہے رات میں تو میری دعا تو قبول ہونی ہے، تو آیا ہوا ہے، کوئی بات نہیں۔ بہرحال عمر گئے، اللہ کے رسول کے سینے سے سینہ لگایا۔ عمر تو اپنے آپ کو مکے کا اور نہیں بلکہ پورے عرب کا بہادر سمجھتا تھا نا۔ حضرت عمر جب ایمان قبول کر چکے نا اور اللہ کے رسول نے اپنے سینے سے سینہ لگایا اور زور سے دبایا، دبانے کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ چھوٹے سے بچے کو جو ماں اپنے سینے سے دباتی ہے نا، میری طاقت تو کہاں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے یہ پتہ نہیں کہ مجھ سے زیادہ طاقتور تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ حضرت امام غزالی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو طاقت دی تھی نا، اس وقت کے مرد، آج کے مرد نہیں، عورت دھکا دے تو دروازے سے 3 کلاٹی باہر کھا جائے، اس وقت کے مرد کون سے مرد؟ بلال کی طاقت، خالد بن ولید کی طاقت، ایسے مردوں کی طاقت میں سے اللہ نے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کی طاقت دی تھی۔
کتنے؟ 4000 مرد. کس کو کہتے ہیں 4000 مردوں کی طاقت؟ جو دنیا کے لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں نا کہ نبی نے 11 بیویاں کی. جی ان کو خود کو پتہ نہیں کہ تمہارے رام صاحب نے کتنی کی تھی ہے. وہاں تو 11,000 کے اوپر ہے. جی ٹھیک، مجھے وہ بحث میں نہیں جانا ہے، لیکن کسی کی دھرم پر، کسی کے مذہب پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. تو اگر 4000 مردوں کی طاقت ہے تو نکاح کتنے ہونے چاہیے بھائی؟ 4000 ہونے چاہیے نا. اصول تو یہی ہے نا. کیوں اللہ نے اتنی طاقت دی تھی؟ یہ جو اللہ کا قرآن ہے نا، یہ اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ جب میرے آقا کے سینے پر اترتا تھا نا تو عائشہ ایک دن فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھی کر رہی تھی اور میرے پنڈلی کے اوپر آپ کا سر مبارک تھا. اچانک آپ کے چہرے پر وحی کے آثار شروع ہو گئے، قرآن اتر رہا ہے. ایسا لگا کہ میرا پاؤں ٹوٹ گیا، اتنا وزن مجھے لگ رہا تھا. تو قرآن کا وزن کوئی کم نہیں، اس کو ہم نے اس کی فضیلت اور اہمیت کو نہیں سمجھایا، ورنہ قرآن تو بہت طاقتور ہے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اللہ نے قرآن میں وہ طاقت دی ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو دشمن جان لینے کے لیے آ رہا ہے، اس دشمن کو ان کا گرویدہ بنا کر ان کے تابع کرنا اور ایسا دل پلٹانا، یہ کس کا کام ہے بھائی؟ بولو نا زور سے. اللہ. روزہ لگ گیا رات میں بھی؟ زور سے بولو. اللہ کا کام ہے، میرے اللہ کا کام ہے میرے دوستو، کسی اور کا کام نہیں. کل یوم ہوا فی شان. اس کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ میرے اللہ کی شان ہے. اس لیے اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے اسلام قبول کیا نا تو اللہ کے رسول روتے، تو رونا ہوتا ہے غم میں، درد میں، تکلیف میں، اور ایک رونا ہوتا ہے خوشی میں. جیسا کسی کا بیٹا گم ہو گیا، اب تو غم میں رو رہی ہے ماں باپ، فراق میں رو رہی کہ میرا بیٹا کہاں ہوگا، کیسے حال میں ہوگا، زندہ بھی ہے کیا نہیں ہے، آئے گا کیا نہیں آئے گا. یہ سارے صدمے اس کو ستا رہے ہیں. فون کی رنگ بجی، فوراً دیکھا میرے بیٹے کا فون تو نہیں ہے. اب جو رو رہا ہے غم میں، اب بیٹا اچانک آ گیا، گلے سے لگایا، تو اب جو رو رہے ہیں وہ کون سا رونا ہے؟ خوشی کا رونا ہے نا. وہ بھی رونا بڑا قیمتی ہوتا ہے. میرے آقا سجدے میں گر گئے، رو رہے. عمر نے کہا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نماز پڑھ رہا ہوں. کہا کیوں بند کوٹڑی میں نماز؟ کہ عمر تیری قوم مجھے کعبۃ اللہ میں سجدہ کرنے نہیں دیتی ہے. میں جب سجدہ کرتا ہوں تو اونٹوں کی اوجھڑی میرے بدن پر ڈالتے ہیں، میرے گردن میں پھندا ڈال کر کھینچتے ہیں. عمر تیری قوم مجھے کعبے میں سجدہ کرنے نہیں دیتی ہے. اللہ کے رسول کی جو آنکھوں کے آنسو تھے نا، بھائی ابھی تو کلمہ پڑھ کر 5 منٹ نہیں ہوا تھا، عمر جذبے میں آ گئے. یا رسول اللہ یہ بات تو اس وقت کی تھی جب عمر مسلمان نہیں تھا، اب تو مسلمان آپ کے جوتیوں، اب تو عمر آپ کے جوتیوں میں گر چکا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمر کلمہ بھی پڑھ لے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر نماز پڑھی. ہو نہیں سکتا ہے. عمر نے اعلان کر دیا. ادھر اونٹ لے کر کھڑے، 100 اونٹ انعام میں جائیں گے. کہاں جائیں گے بھائی؟ عمر نے اعلان کر دیا اے مکہ کے لوگوں کان کھول کر سن لو، جس کو اپنے بیوی کو بیوہ کرنا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ محمد کا راستہ روک کر دیکھے. عمر مسلمان بن چکا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے آسمان پر جو عید منائی نا، وہ 2 مرتبہ عید منائی. ایک مرتبہ جب بھی عید منائی تھی جب عمر نے زمین پر کلمہ پڑھا. فرشتوں نے آسمان پر عید منائی تھی عمر کے کلمے کو دیکھ کر، خوشی میں کہ اسلام کو طاقت مل گئی، اسلام کو قوت مل گئی. پورا عرب ہل گیا، پورا عرب ہل گیا. عمر مسلمان ہو گیا، عمر مسلمان ہو گیا. جو اونٹ لے کر آئے تھے نا 100 اونٹ، تتر بتر ہو گئے. اونٹ کہاں گئے، انسان کہاں بھاگ گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں. انعام میں دینا تھا، کس کو دیں گے بھائی؟ یہاں تو گردن لینے گیا تھا، خود کی گردن ہی دے کر آ گیا. اب تو ہماری گردن لے، اب تو ہماری گردن کا معاملہ ہے. ہم کیسے اپنی گردن کی حفاظت کریں گے؟ تو یہ کام کون کر سکتا ہے؟ میرا اللہ کر سکتا ہے. اللہ نے وہ طاقتیں دی تھی ان کے اندر وہ ایمان تھا. ہم اللہ سے ایمان نہیں مانگتے ہیں، خالی باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں.
ممبر کے پاس کھڑے ہوئے ایمان بناؤ ایمان بناؤ ایمان بناؤ، ایسا ہی تھوڑی بنتا ہے ایمان، ہتھوڑے مار کر تھوڑی بننے والا ہے۔ ایمان اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، گڑ گڑانا پڑتا ہے، اللہ وہ ایمان کی طاقت دے، وہ قوت دے، وہ ہمت دے۔ جو میرے صحابہ کو اللہ کے رسول نے ایمان سکھایا تھا، اللہ نے جو ایمان دیا تھا، بغیر مانگے نہیں ملتا ہے۔ ہم تو روزانہ ایمان کو کمزور کرتے ہیں نا، رات میں سوتے ہیں تو کمزور کر کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو کمزور کر کے سوتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تو ایمان کے کام ایسے کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایمان پورا نکل بھی جاتا ہے، پتہ ہی نہیں کہ خالی کھوکھلا ہو گیا ہوں، اس لیے تو ڈر رہے ہیں نا ہم لوگ۔ میں تو جملہ کہا کرتا ہوں، بہت کڑوا بھی لگتا ہے لوگوں کو، اور میرا جملہ بہت فیوریٹ جملہ ہے، میں نے اس کو ایجاد کیا ہے کہ ہم آب زمزم کے پینے والے، جانوروں کا پیشاب پینے والوں سے ڈر رہے ہیں۔ تو آب زمزم کی طاقت کہاں ہے اور جانور کے پیشابوں کی طاقت کہاں ہے؟ ہم نے کبھی لاج نہیں رکھی ہے میرے دوست۔ وہ بھی تو ایمان والے تھے، وہ بھی تو انسان تھے، ان کے بھی تو ماں باپ تھے، وہ بھی تو بشر تھے، ہم بھی تو بشر ہیں۔ آج کیا بات بن گئی ہے کہ اتنا ڈر ہمارے دلوں میں آ گیا ہے، اتنا خوف ہم پر طاری ہو چکا ہے۔ ایمان اور خوف دو چیزیں دلوں میں کبھی نہیں بیٹھ سکتی ہیں۔ اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی طرف سے ایمان ہوگا تو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہمارے دل میں نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اس لیے طاقت تبھی آئے گی، ایمان تبھی مضبوط بنے گا جب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، اللہ کے نافرمانی، نمک حرامی، غداری کو چھوڑیں گے، تب جا کر ایمان دھیرے 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 آگے بڑھے گا۔ اعمال کریں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ کو منوائیں گے، تب جا کر ایمان آگے بڑھے گا اور اللہ سے اپنا تعلق قائم ہوگا۔ جب اللہ سے مضبوط تعلق ہوگا تو اس کے بعد کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی طرف کی طاقت ہے، کل یوم ہوا فی شان، میرے اللہ کی طاقت بڑی اچھی۔ صحابہ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کوٹ کر ایمان کو بھرا تھا۔ وہ کہاں سے جنگل سے اٹھ کر آئے تھے بھائی، جو اپنے بچوں کو زندہ قبر میں دفن کرنے والی قوم، جو ایک چھوٹی سی بات کے اوپر 65 سال جنگ اور جہاد کرنے والی لوگ، اور جس کے 100 عورتوں کے ساتھ یارانہ ہو، اس کا نام کعبۃ اللہ کے دروازے پر لگانے والی قوم، وہ جب مسلمان بن کر آتی ہے تو ان کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اتنا ایمان کہاں سے مضبوط بن گیا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اور انہوں نے اللہ کی محبت کو کوٹ کوٹ کر ان کے دل و دماغ میں بھرا تھا۔ اس وقت انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، چاہے دنیا کی طاقت مل کر آ جائے، اس کو مقابلہ کر لیں، ہم کھڑے ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں۔ مجال نہیں تھی کسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لے لے، کون ہے؟ کہا محمد کا غلام آ گیا۔ بھائی سپاہی ہے، فوج ہے، لشکر ہے، حکومتیں ہیں، سلطنتیں ہیں، ساری طاقتیں ہیں، اور ادھر اکیلا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، جس گھوڑے پر بیٹھا اس پر زین نہیں ہے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، پٹے پرانے کپڑے پہن کر آیا، ہاتھ میں تلوار ہے تو اس پر زنگ لگا ہوا ہے۔ کہا اکیلا آیا ہوگا، ہاں کون ہے؟ کہا محمد کا غلام ہے۔ بس بات ختم ہو گئی، کب کپانے لگے، کانپنے لگ گئے۔ جب ایران فتح ہوا نا تو اس کا ایک شہر باقی تھا، چھوٹا سا، جو کیپٹل تھا، جو راجدھانی تھی، اور وہاں بادشاہ رہا کرتا تھا۔ تو 13 صحابہ نے مل کر اس کا محاصرہ کر لیا، صرف 13 صحابہ نے، اور اس کی لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی۔ اس کو پتہ چلا کہ یہ تو سب فتح کر کے آ گئے اور یہاں بھی آ گئے۔ تو بادشاہ نے کہا ہم کب تک گھر کے اندر بیٹھے نہیں، بھائی بلاؤ ان کو، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ تو فوج نے کہا کہ بھائی ہم ہیں آپ کے ساتھ، آپ کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ تو 13 ہے خالی، ہم تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں نا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بھوکے پیاسے میلے کچیلے کپڑے پہن کر آئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اوپر کی ظاہری طاقت کو مت دیکھو، ان کے پیچھے کوئی اور طاقت کام کرتی ہے، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ بھی کہتا تھا کہ ظاہری طاقت کو مت دیکھو، یہ جہاں جاتے ہیں نا کامیاب ہو کر نکلتے ہیں، تو بلاؤ نہیں، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ان کا قاصد پہنچا، پہنچنے کے بعد ایک صحابی جس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی، جن کے گھوڑے پر زین نہیں تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے، محاصرہ کیا تھا، کپڑوں پر میل کچھ لگا تھا، نہائے ہوئے نہیں تھے، پورے دھول سے شرابور تھے۔ تو وہ جب بلانے آیا نا قاصد کو، سارے صحابہ 13 کے 13 صحابہ میں سے ایک ساتھ، میں جاتا ہوں، آپ لوگ رکو یہاں پر۔
ہمارے اوپر آفت آئے تو کیا کریں گے؟ امام صاحب اب آگے بڑھو نا جی، امام صاحب اب آگے بڑھو. اب تو پہلی صف میں نماز پڑھنے بھی ڈرتے ہیں. مجھے کسی نے کہا تھا کہ میں نے کہا بھائی کیوں ڈرتے ہیں پہلی صف میں؟ تو کہا ہم نے پہلے ایسا سنا ہے کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے نا اس کو جلدی موت آتی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر ہر نماز میں ایک امام تو بدلنا ہی پڑے گا. امام تو سب سے آگے ہوتا ہے نا، مؤذن اور امام تو آگے ہوتا ہے نا، تو ہر نماز میں کیا کرنا پڑے گا؟ ہر نماز میں ایک امام بدلنا پڑے گا. بیچارہ مر ہی جائے گا سلام پھیرنے کے ساتھ. تو امام کوئی مرا ہے اس طرح ایسا؟ یعنی جتنی بات غلط ہوتی ہے نا اتنی بات زیادہ بڑھتی ہے. تو وہاں ایک صحابی نے کہا آپ کھڑے رہو میں جاتا ہوں. اکیلے گئے، ساری فوج تعینات تھی. بادشاہ اپنے مسند کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کا محل تھا اور اتنا لمبا گیٹ اور ساری چاروں طرف سے فوج تعینات ہے. اور یہ صحابی گئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے. ان کو یوں لگا کہ گھوڑا وہاں چھوڑے گا، چلتا چلتا آئے گا، بادشاہ کے ادب میں آئے گا. وہ تو گھوڑے پر چلے، ڈھن 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 سواری نکل گئی اور جیسا اس کے محل کا دروازہ تھا وہاں جا کر کھڑا کر دیا اور ادھر گئے اور کود کر سیدھا مسند پر جا کر بیٹھ گئے. اس کا تو خون کاٹو تو خون نہیں نکلے، کہا تو مسند پر بیٹھ گئے آ کر. میں نیچے بیٹھا ہوں اور ساری فوج دیکھ رہی ہے کہ یہ تو اوپر بیٹھ گیا بھائی. بادشاہ نے کہا کہ آپ کو ادب نہیں، آپ کو طریقہ نہیں کہ بادشاہ کے سامنے کیسی بات ہونی چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے. مسکرائے، کہا نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کا غلام ہوں. کیا کہا؟ بولو نا اپنی زبان سے، میں محمد کا غلام ہوں. اور دوسرا جو جملہ کہا نا وہ بڑا خطرناک جملہ کہا کتوں کے دربار میں جانے کا طریقہ میرے آقا نے یہی سکھایا ہے. کوئی کہے گا؟ ساری فوج تعینات ہے، چاروں طرف سے کھڑے ہیں، اکیلے صحابی ہیں اندر. تم کہیں گے امام امیر صاحب یہاں کا لے کر آ گئے، موت کو دعوت دینے آ گئے، کیا کرنے آ گئے؟ یہی کہیں گے نا کہ کتوں کے دربار میں جانے کا طریقہ میرے آقا نے یہی سکھایا ہے. یار آپ دیکھتا ہے کہ مجھے کتا کہہ رہا ہے، کیا کرے گا بیچارہ؟ مجبور تھا. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کیا چاہنا ہے؟ مسلمان بن جا. اور کیا چاہتے ہو؟ اور یاد رکھ کے یہ مسند پر بیٹھا ہوں نا، یہ مسند ہماری ہے. اگر تو اسلام قبول نہیں کرے گا تو یہ مسند ہماری ہوگی. ہم ایران فتح کر چکے ہیں اور ہم نے گھیراؤ کر لیا ہے. تمہاری عورتیں ہمارا بستر درست کرنے والی بن جائے گی. کان کھول کر سن لے، یہ پیغام دیا. کہاں سے طاقت آئی تھی بھائی؟ کس نے طاقت دی تھی؟ اللہ. وہ ایمان تھا ان کے پاس. آج بھی ہم ہمارا ایمان بنانا چاہیں. میں آپ کو کوئی آر نہیں دلا رہا ہوں یا آپ کو احساس کمتری کا شکار نہیں کروا رہا. ہم اہل ایمان ہیں. ہمارے پاس جو سپر پاور طاقت ہے نا کوئی کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر سپر پاور طاقت کوئی نہیں ہے. یہ میرے اللہ کی شان. اس اللہ کے جملے کو ہم بھلا چکے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ نے بتایا اس سپر پاور طاقت کو ہم کیا کریں بھائی؟ اس کے پاس بہت بڑی فوج ہے، اس کے پاس سپر پاور طاقت ہے، تو خدا کی طاقت کو بھول گیا. زمین کا ذرہ اس کا لشکر ہے، آسمان کے تارے اس کے لشکر ہیں، ہوا اس کا لشکر ہے، چرند پرند اس کے لشکر ہیں نا. تو اتنا تو ایمان رکھو کہ سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ. کل یوم ہوا فی شأن. میرے اللہ کی شان، اس کے شان پر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. بہرحال یہ آیت ایسی ہے نا کہ ہم زندگی بھر اگر اس کے اوپر بولتے رہیں گے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں نے جتنی باتیں ضروری تھی وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو اللہ پاک تقویت نصیب فرمائے.